من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس کا پہلا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھا۔ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یاد کرو داؤد علیہ السلام کو بھی۔ وہ داؤد علیہ السلام جس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور کتنی جو ہے وہ حکومت دے دی تھی، کتنے لوگوں نے مخالفت کی تھی لیکن آپ نے وہ فقیری کی زندگی نہیں چھوڑی۔ ان کو یاد کرو۔ اور پھر ان کے بعد تذکرہ فرمایا گیا ان کے بیٹے داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کا۔ وَوَهَبْنَا، اور دیا ہم نے لداؤد، داؤد کو سلیمان، اب یہ وارث سلیمان داؤد کہ وارث بنایا ہم نے سلیمان کو داؤد کا۔ اب یہ نہیں کہ ان کے ایک ہی بیٹے تھے، 100 تو بیویاں تھیں تو بیٹے بھی بے تحاشا تھے، لیکن ایک ہی تھا کہ کچھ سوال پوچھے اور پھر کہہ دیا کہ تو جو ہے وہ نبی ہے۔ اور پھر وَوَهَبْنَا لداؤد سلیمان، اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان، نعم العبد، اچھا بندہ، نعم اچھا، العبد اچھا بندہ، انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا، اقوال و افعال سے، حرکات و سکنات سے، ہر چیز سے اللہ کی رضا چاہنے والا۔ اواب اسی کو کہتے ہیں جو ہر طرح سے اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ ویسے ایک کویسچن ہے، نبی اللہ نے کیوں بھیجے؟ ون ورڈ آنسر از کہ لوگوں کو آخرت بتائے جا کے، آخرت کی یاد دہانی کرائے، بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف اس لیے کہ تم لوگ گئے ہو یہاں پہ۔ ہم پہلے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا کہ ایک خاص مدت تک بھیجا، تم ٹھہرو، اس کے بعد تمہیں واپس جو ہے وہ آنا ہے، آ کے پھر تم سے جو ہے وہ دیکھیں۔ کل بڑی اچھی بات ریاض صاحب کر رہے تھے یہاں پہ کہ دیکھیں جو بندہ اللہ کے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتا ہے نا، اللہ کو ویسے ہی پاتا ہے۔ وائس ورثہ دیکھیں، اللہ بھی تو بندے کے بارے میں کچھ گمان رکھتا ہے نا، کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے کہے پہ چلے گا، شیطان کے پیچھے نہیں چلے گا۔ تو پھر ہم اللہ کا گمان کیوں توڑنے دیں؟ جب ہم خود اللہ کے بارے میں، جیسے اللہ نے کہا کہ جیسا تم گمان رکھو گے میرے بارے میں ویسا تم مجھے پاؤ گے، تو جو اللہ گمان رکھتا ہے اس گمان کو ہم کیوں توڑتے ہیں؟ ہم اس طرف کیوں نہیں چلتے جس طرف اللہ ہمیں چلانا چاہتا ہے؟ تو بہت ہی انہو اواب، رجوع کرنے والے تھے۔ اب ایک دن جو ہے وہ اذا عرض علیہ، جب پیش کیے گئے علیہ اس پر، بالعشی، شام کے وقت، صافنات الجیاد، صافنات کہتے ہیں اصیل گھوڑا، اصیل وہ جہاد والے گھوڑے جو 3 ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے اور چوتھی ٹانگ کھر اس کا تھوڑا سا موڑ کے جو ہے وہ زمین پہ ٹکاتے، جس سے ان کی ایک تمکنت، ان کی شان جو ہے وہ نظر آتی، اور وہ جہاد کے لیے پارٹیکولرلی جو ہے وہ تیار کیے جاتے۔ تو چونکہ جہاد کرتے تھے تو جہاد کے لیے جو گھوڑے تھے وہ گھوڑے شام کو آپ کے سامنے پریڈ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے جب پیش کیے گئے تو کہنے لگے، کہنے لگے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، بے شک اس مال کی محبت نے مجھے اپنے رب کی یاد سے جو ہے وہ زیادہ دید کر دیا۔ احببت، میں نے پسند کیا، حب الخیر، مال کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے۔ وہ یہ کہ وہ دیکھتے رہے، شام ہو گئی، شام کا وظیفہ یا عصر کی نماز، وہ وقت گزر گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ پردہ جو ہے وہ چھپ، توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو پھر احساس ہوا کہ میں اس مال کی محبت میں جو ہے وہ بھول گیا اپنے رب کو، کہ رب کا وظیفہ، رب کی نماز بھی جو ہے وہ بھول گیا۔ اب اللہ عالم و اثر تھی، رب کے وظائف تھے، کیا تھا، اللہ کی یاد تھی، وہ بھول گیا۔ ردوہا، بلاؤ ان کو واپس، علیہ، میری طرف بلایا اور واپس لاؤ ان کو میری طرف۔ فتف کا مسحن بالسوق والآناق، پھر لگے ہاتھ صاف کرنے ان کی پنڈلیوں اور ٹانگوں پر سے۔ 2 روایت ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ مفہوم بتایا جاتا ہے۔ ابن عباس کی ہے کہ پیار سے ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے لگے، لیکن یہ جو بات پیچھے کہی گئی حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، اس میں تو ایک تو یہ کہ اتنے مشغول ہوئے اور پھر دل میں فخر ہوا کہ یہ جہاد کے لیے میں نے تیار کیے گئے ہیں۔ لیکن جو دوسری روایت جو زیادہ جو ہے وہ مفسرین کرام نے جو ہے بیان کی ہے کہ بلایا فتف کا، پھر لگے ہاتھ صاف کرنے تلوار سے،
ان کی پنڈلیوں اور ان کی ٹانگوں کے اوپر کہ یہ مال کی محبت ہے، اس نے جو ہے وہ مجھے بلا دیا ہے، تو ان کی گردنیں مارنے لگے، ان کی کونچیں کاٹنے لگے، ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کاٹنے لگے۔ اب کاٹنے لگے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کوئی چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز دی جاتی ہے، اللہ ہمیشہ اس سے زیادہ بدلہ دیتا ہے۔ گھوڑے کس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے؟ جہاد میں آنے جانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ کو پھر کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہواؤں کو آپ کے لیے جو ہے آپ کے جو ہے وہ قبضے میں دے دیا۔ جب ہوائیں آپ کے قبضے میں ہوگی تو وہی کام جو گھوڑے کرتے تھے، آپ کا لشکر جو ہے وہ اب ہوا میں تخت بیٹھتا، ہوا کو حکم دیتا، جہاں چاہتے ہوا جو ہے وہ ان کو لے کے چل پڑتی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور بلا شبہ آزمایا ہم نے سلیمان کو، آزمائش کی ہم نے سلیمان کی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ڈال دیا اس کی کرسی کے اوپر، جَسَدًا، دھڑ ایک، ثُمَّ أَنَابَ، پھر اس نے رجوع کیا۔ جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مشکلات القرآن ہے، یہ سب سے مشکل مقام ہے۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس بات سے ان نبیوں کی شان میں جو ہے وہ بے ادبی کا اندیشہ بھی ہو۔ بہت حد تک جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اس میں سے اسرائیلی روایات لی ہیں۔ اب روایات بھی من گڑت ہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ یہ تورات سے لی ہیں تو تورات تو اس سے بہت پہلے اتری تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، اور سینکڑوں سال کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو یہ باتیں خود گھڑی ہوئی ہیں، بہت کچھ گھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں، لیکن زیادہ ہم اس سے جو امتحان لیا اس امتحان کو اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے چاہا کہ آپ کا بیٹا، نام اس کا کیا تھا، جام، جو بھی تھا، بیٹا جو ہے وہ بنے، لیکن وہ بیٹا نالائق تھا، اس کی اٹھان ہی ایسی نظر آتی تھی کہ یہ کچھ سنبھال نہیں سکے گا، اگر ہوا بٹھا بھی دیا گیا تخت کے اوپر تو یہ سب کچھ بہت جلد گنوا دے گا۔ تو جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوش دلایا تو پھر جو ہے وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ القینا علی کرسی جسدن، کہ اگر اس کو بٹھا بھی دیا گا تو یہ مردہ دھڑ کی طرح ہی بیٹھے گا، یہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جس وقت آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو تخت پہ بٹھایا گیا تو وہ کچھ ہی عرصے میں 10 قبیلے جو ہے وہ شمالی فلسطین کا علاقہ لے کے سائڈ پہ ہو گئے اور وہ نہیں سنبھال سکے۔ کہا رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، وَحَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے ایسی بادشاہی دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ بس پھر ٹھیک ہے میری بادشاہ دے ایسی دے جو میرے بعد کسی کو جو ہے وہ نہ ملی، ایسی بادشاہت کہ جو کسی اور کو جو ہے وہ عطا نہ کی ہو۔ ہوا یہ کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا مخصوص ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ میرے دل میں اپنا ڈر ڈال دے، اتنا ڈر جتنا تو نے میرے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا، اور اے اللہ میرے دل میں اپنی اتنی محبت ڈال دے جتنی تو نے میرے باپ داؤد علیہ السلام کے دل میں ڈالی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے کہ میرا بندہ مجھ سے میرا ڈر اور میری محبت جو ہے وہ طلب کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ پھر بادشاہت دی، بادشاہت بھی کیسی، ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کو نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اور پڑھ لیجئے ہسٹری، کوئی نام آپ کو ہسٹری میں ایسا نہیں ملے گا جس کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام سے تگڑی ہو۔ ہوائیں آپ کے ذمے، آپ کے قبضے میں، جانوروں کی بولیاں، پرندوں کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے، جن سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کے قبضے میں، وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا تھا، جنوں کے بس میں ہوتا تھا بڑی عمارتیں بنانا، سمندروں میں غوطے لگانا، اور پھر ان سب کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے قابو میں کر دیا۔ ایسی بادشاہت نہ ہسٹری میں کسی اور کو ملی ہے اور نہ ملے گی، جو یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو دعا مانگی تھی، وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی اور کو بعد میں نہ ملے، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی جو ہے وہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا، بس مسخر کر دیا ہم نے، قابو میں کر دیا ہم نے، لہو اس کے، الرِّیحَ ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ، وہ چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ۔ اب دیکھیے ایسا کوئی اور ہمیں ملتا ہے کہ ہواؤں کے اوپر قابو ہو گئے، کہ وہ ہوا چلتی تھی رخان، نرم نرم، حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہتا، تخت پہ بیٹھتے، اپنا لشکر ساتھ بٹھاتے، چل پڑتے، پھر جدھر حکم ہوتا ادھر چل پڑتے۔ مہینے کا فاصلہ جو ہے وہ ایک گھڑی میں جو ہے وہ صبح اٹھتے اور جو ہے وہ چلتے، وہاں پہ پہنچتے، اور شام کو وہاں سے جو ہے وہ واپسی کا سفر جو ہے وہ طے کر لیتے۔ صبح چلتے، شام پہنچ جاتے، شام کو وہاں سے چلتے، واپس جو ہے فلسطین پہنچ جاتے۔
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی برکت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہواؤں کو آپ کو جو ہے نمبر ایک یہ کر دیا کہ ہوا آپ کے جو ہے وہ حکم سے ساتھ چلنے لگ پڑی، والشیاطین اور جن، شیطان بھی کچھ بھی ہم شیطان بھی بیسیکلی جن نسل سے ہی ہے، وہ جن ہی تھا۔ ابلیس اس کا نام اس لیے کہ مایوس ترین انسان ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ والشیاطین اور سرکش شیطان اور جن، کل بنائن عمارتیں بنانے میں، وغواسن اور غوطے لگانے میں، کہ بڑی بڑی ایسی عمارتیں جو عمارتیں انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی تھیں ان کو ان کے بنانے میں کام میں لگا دیا گیا، اور کچھ کو جو ہے وہ سمندروں میں سے غوطے گہرائی میں جا کے غوطہ زنی کر کے وہاں سے جو ہے وہ ہیرے موتی جو ہے وہاں سے اکٹھے کرنے کے کام پہ لگا دیا گیا۔ وآخرین اور جو باقی دوسرے بچے تھے، مقرنین فی الاسفاد، ان کو زنجیروں میں جو ہے وہ جکڑے ہوئے تھے کہ وہ سرکش تھے، لوگوں کے ساتھ شرارتیں کرتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے۔ اب اللہ نے ان کے بس میں کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے کام پہ لگا دیا۔ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے، دیکھیں جتنا بڑا لاؤ لشکر تھا، اس لاؤ لشکر کے لیے کھانا پکانا، ان کے لیے برتن بنانا، یہ سارے کام ایسے تھے جو عام انسانی ہاتھوں کے بس میں نہیں تھے، تو یہ سارے کاموں کے لیے ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر کہا گیا ھذا عطاؤنا، یہ ہے بخشش ہماری، یہ ہے عطا ہماری، فمنن پس احسان کر، او امسک یا روک چھڑ بغیر حساب، کچھ نہیں پوچھا جائے گا تم سے۔ اتنی بڑی لبرٹی، اتنی بڑی آزادی کہ یہ ہم نے تمہارے ساتھ احسان کر دیے ہیں، اب اس کو تم آگے بانٹ یا اس کو روک لے، تجھ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا اور بے شک ہمارے نزدیک، زلفیٰ قریبی ہے وہ، وحسن مآب اور اس کا بڑا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ قصہ کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ ایسی بادشاہت صرف دنیا میں، اس کائنات میں ابھی تک اور آخر تک ایک ہی شخص کو ملی تھی، اور اس شخص کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور لیکن اس کے باوجود فقیرانہ زندگی، درویشانہ زندگی، کبھی اتنی بڑی بادشاہ سے، اتنی بڑی جو ہے وہ سلطنت سے ذاتی مفاد کے لیے کچھ نہیں لیا، خود کیا تو خود محنت کر کے کھایا۔ کیا کیا؟ جیسے جو ہے وہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اسی طرح تانبا جو ہے وہ تانبا سازی کا کام جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آسان کر دیا گیا تھا۔ آپ تانبے کے بڑے بڑے برتن بناتے تھے اور اسی سے اپنی گزرکات جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود کہ وہ بادشاہت نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ملے گی، اس کے باوجود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنی روزی جو ہے وہ کمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ اس کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہے اور وہ ہمارے بڑا قریب بھی ہے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، جتنی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے بہت امیر آدمی تھے، ان جیسا امیر آدمی اس علاقے میں جو ہے وہ کوئی نہیں تھا، کہ ان گنت ان کے پاس جو ہے وہ بھیڑیں، گھوڑے اور ان کی اولادیں تھیں اور سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا کرتے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کیا کہنا شروع کر دیا؟ کہ مال والا نا، اس کو روٹی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف مزہ تو ہونا کہ اس کو کھانے کے لالے پڑیں اور پھر بھی یہ اللہ کو یاد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ چھین لیا، سب کچھ لے لیا آپ سے۔ اب جب سب کچھ لے لیا، کوئی چیز نہ رہی، اولادیں جو ہے وہ مر گئیں، کچھ جو ہے وہ چھوڑ گئیں، ایک بیوی کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ پھر ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا چلیں مال ہی چلا گیا، صحت تو ہے نا ابھی، اس صحت کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مزہ تو تب آئے کہ جب یہ بیمار ہوں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی حجت پوری کر دی، آپ کے جسم پہ جزام کے پھوڑے نکل آئے، کوئی چیز ایسی نہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ وہ پھنسیاں جن میں سے پیپ رطوبت ہر وقت جو ہے وہ نکلتی رہتی اور ان میں سے بدبو آتی، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کو باہر جو کچرے والی جگہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ، تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اب اللہ سے کیوں نہیں جو ہے وہ گلا کرتے، کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرمانے لگے 70 سال میں نے جو ہے وہ صحت والی زندگی گزاری ہے، اب 70 سال اگر میں ایسے بھی رہوں گا تو مجھے اللہ سے کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اس وقت شیطان نے جو ہے وہ پھر ورگلانا شروع کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کے 2 بھائی تھے، بعض نے کہا تھا کہ آپ کے دوست تھے 2، ان دوستوں کو جو ہے وہ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا
کہ تمہارا بھائی تمہارا دوست تو جو ہے وہ اس طرح مر رہا ہے اور کوڑے دان پہ پڑا ہوا ہے, تم نے اس کا پتہ ہی نہیں کیا؟ جاؤ جا کے پتہ کرو اس کا, اور جاتے ہوئے ایسے کرو یہ شراب لے جاؤ, یہ دھو گھونٹ اس کو پلا دینا, اس سے اس کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. وہ گئے, جا کے جو ہے وہ بلایا, پوچھا کون ہے, بتایا تو مرحبا کہا حضرت ایوب علیہ السلام نے, اور کہا یہ ہم دوائی لے کے آئے ہیں تیرے لیے, یہ دوائی لے کے آئے, یہ شراب ہے. تو آپ نے کہا یہ تم نہیں لائی, شیطان لایا, دفع ہو جاؤ یہاں سے. ان کو رخصت کر دیا. اسی طرح شیطان نے پھر آپ کی وہ زوجہ جو آپ کے لیے جو ہے وہ محنت مزدوری کرتی تھی, اور محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ اپنے لیے آپ کے لیے کھانا لے کے آتی تھی, ان کو ورگلانے کی کوشش کی اور کہا کہ تو کہاں کس مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. اسے کہا چھوڑ اللہ کی یاد, جا کے اسے کہو فلاں دربار کے فلاں درگاہ کے لیے ایک مکھی جو ہے وہ قربان کر دے, اس کی ساری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. جب آئے اور آ کے یہ کہا تو پھر جو ہے وہ قسم کھا لی کہ میں ٹھیک ہو کے تجھے 100 کوڑے ماروں گا. یہ شیطان ہے جس شیطان نے تجھے یہ بات کرنے پہ مجبور کر دیا. اب اس کے بعد پھر لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو خرابی تھی نا جو اللہ نے اس کو اس حال میں پہنچایا ہے. تب جو ہے وہ اللہ سے کہا کہ اللہ میاں اب تو یہ لوگ جو ہیں یہ مجھ پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا میں سچا نہیں تھا, کیا میرا دین سچا نہیں تھا, کیا میری یاد تیرے لیے سچی نہیں تھی. تو اللہ یہ شیطان ہے, جو شیطان جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے ذہن میں, تو مجھے اس سے نجات دلا دے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر کہا کہ اپنی ایڑی مار, پاؤں مار, ایک چشمہ نکلا, اس سے نہا, کھا پی, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا تھا اتنا ہی اور جو ہے وہ ساتھ اللہ نے ملا کے دے دیا. تو اس لیے رہتی دنیا تک آج بھی دیکھ لیجئے کہ جس طرح صوم داؤدی مشہور ہیں, اسی طرح صبر ایوب بھی مشہور ہے کہ صبر ایوب کہ اس حالات میں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا, صبر نہیں چھوڑا. تو مومن کو ان کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں کیا ہے کہ 2 دن کوئی مصیبت آ جائے, 2 دن کوئی بیماری جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھر چیخنے چلانے شروع کر دیتے ہیں, اور پھر کہ اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سنتا ہی نہیں ہے. یہ ایسی باتیں نہیں, صبر ایوب سامنے رکھیں اور پھر اس اللہ پہ چھوڑ دیں. دیکھیے مومن کا حشر, مومن کا حال تو یہی ہے, اللہ جب دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے, اللہ سے اجر پاتا ہے. جب اللہ اس سے لیتا ہے, اس کو آزماتا ہے, تو پھر جو ہے وہ اللہ صبر کرتا ہے, اللہ اس کو اجر دیتا ہے. وہ دونوں صورتوں میں اللہ سے جو وہ اجر پاتا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا, اور وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا, اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو. اذ نادىٰ رَبَّهُ, جب پکارا اس نے اپنے پروردگار کو, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, بے شک شیطان نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے اور مجھے ایذا دے رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ کیا ہے, شیطان وسوسے ڈال رہا ہے دل میں. جب یہ دعا کی کہ اللہ شیطان ہے جو لوگوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے, تو فرمایا ارکز, مار برجلے کا, اپنا پاؤں زمین پہ مار. ھذا مغتسل بارد و شراب, یہ ہے نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے. مغتسل نہانے کی جگہ, نہانے کا پانی, نہانے کے لیے ٹھنڈا, و شراب اور پینے کے لیے شراب. ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے. یہ ہے ٹھنڈا پانی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, اور ہم نے عطا کیے اس کو اس کے گھر والے, وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, اور اتنے ہی اور ساتھ دیے اپنی رحمت کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ پہلے تھا اتنا ہی اللہ کہتے ہیں کہ اتنا جو ہے اس کو اور دے دیا, اور اپنی رحمت کے ساتھ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت تھی کہ رحمت سے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ دوبارہ مل گیا. نہ صرف وہ مل گیا بلکہ اس سے اور جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ اور دے دیا. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اور یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. کیا نصیحت ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, وہ آزمانا چاہتا ہے. دیکھیے آزمائش سب سے زیادہ جو ہے وہ انبیاء کرام کی آتی ہے. انبیاء کرام کے ساتھ آزمائشیں ہم دیکھ لیجئے, کون سا ایسا نبی ہے جس نے ساری عمر جو ہے وہ سکھ کے ساتھ گزاری ہو. کتنی آزمائشیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی آئیں, لیکن وہ اللہ کی آزمائشوں پہ پورے اترے. انبیاء کرام کے بعد پھر باقی جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو صدیقین ہوتے ہیں, جو شہداء ہوتے ہیں, ان درجہ بدرجہ جو ہے وہ اسی طرح ان کے امتحان لیے جاتے ہیں. اور یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. کیا نصیحت ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صبر کریں گے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے, تو اللہ
جو دیتا ہے وہ اس کی حکمت ہے، وہ اس سے بڑھ کے لے بھی. کیونکہ دیکھیے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو یہ کہنا کہ اللہ دعائیں نہیں سنتا، اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بندے کا پھیلا ہوا ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی. اب یا تو یہ کہ وہ دے دیتا ہے اسی وقت، یا اس کے بدلے میں اچھا دے دیتا ہے، یا جو ہے وہ اللہ روک لیتا ہے، اس کے بدلے میں جو ہے وہ مصیبتیں بلائیں ٹال دیتا ہے، یا وہ روک لیتا ہے، وہ بہتر وقت میں دے گا جس وقت اس کو اس کی ضرورت ہوگی. اور وہ ضرورت کیا ہے اس وقت؟ وہ روز محشر والے دن ساری جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جو ہے وہ خالی نہیں جائے گی کبھی بھی. یہ ذہن سے نکال دیجیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں دعا قبول ہونے کا یقین ہی نہیں ہوتا. تو یہ یقین رکھ کے کہ اللہ دعا کبھی رد نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ کے ہاتھ سے کوئی دعا سوائے یہ ہے کہ وہ حرام نہ ہو، سوائے کہ وہ خلاف شرع نہ ہو دعا. اب اگر میں جو ہے وہ سود کا کاروبار کروں اور کہوں اللہ میاں اس میں برکت ڈال دے، تو اس میں کیا برکت آنی ہے؟ شراب کا کاروبار شروع کر دیں اور کر دیں کہ اس میں جو ہے وہ برکت ڈال دیں، نہیں، خلاف شرع بات نہیں. باقی جو شرع کے مطابق جو جائز بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اس کو جو ہے وہ واپس نہیں کرتے. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، پکڑ اپنے ہاتھ میں جھاڑو. وہ جو کہا تھا نا، قسم کھائی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا اس کو، اب 100 کوڑے مارنے کے لیے کہا گیا پکڑ ایک جھاڑو جس میں 100 تیلیاں ہوں، اور پکڑ اس کو فاضرب بہی، ساتھ اس کے جو ہے وہ لگا دے، مار دے اس کو. بولا اس نے بڑا ساتھ دیا تیرا، سارا جہان چھوڑ گیا، وہ تیرے ساتھ رہی، تیرے لیے اپنی محنت کرتی رہی، محنت مزدوری کر کے تیرے لیے کھانا لاتی رہی. تو نے قسم کھائی تھی ولا تحنث، اور اپنی قسم نہ توڑ. ایسے کر ایک جھاڑو پکڑ جس میں 100 تیلیاں، اور اس کو ایک دفعہ مار دے، تیری قسم جو ہے وہ پوری ہوگی. انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اس کو بہت ہی صابر پایا، صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، اچھا بندہ. انہ اواب، بے شک وہ جو ہے وہ رجوع کرنے والا تھا. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب علیہ السلام، ان کا جو صاحب قوت بھی تھے اور صاحب بصیرت بھی تھے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت بھی دی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا. علم کیا تھا؟ ان کا آخرت کا علم تھا. وہ سارے جو ہیں وہ ہر وقت لوگوں کو یہی بتانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ آخرت کے لیے تیاری کر لو، آخرت کے لیے تیاری کر لو. وہی آخرت جس کے بارے میں جو ہے تمہیں جہاں پہ جا کے تمہیں جو ہے وہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور بے شک ہم نے خالص کر لیا ان کو ذکر الدار، آخرت کے ذکر سے. دار وہی آخرت کے گھر کے ذکر سے ان کو ہم نے اس میں خالص کر لیا تھا. ہر نبی اسی لیے آتا ہے کہ لوگوں کو ان کی آخرت جو ہے وہ یاد کروائے کہ یہ تمہاری جو ہے وہ پرماننٹ زندگی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ اس کے بعد زندگی ہے. تو اپنی اصل زندگی کے لیے اس فانی زندگی کو ترجیح مت دو. مت اس دنیا میں جو ہے وہ اس طرح کھو جاؤ کہ تم اپنی آخری زندگی جو ہے وہ بھول جاؤ. اگر تم اس دنیا میں کھو جاؤ گے پھر تمہارا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے ہیں، لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، چنے ہوئے نیک بندے ہیں وہ ہمارے. اخیار خیر سے ہے، خیر کا معنی بھلائی ہوتا ہے، خیر یہ رے اس کا مادہ ہوتا ہے، اسی کی جمع ہے. اور بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے نیک بندوں میں سے ہیں. وَذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا. وَالْيَسَع، یسع حضرت الیاس علیہ السلام کے جو ہے وہ خلیفہ تھے، اور بعد میں جو ہے وہ نبوت آپ کو جو ہے وہ دی گئی. وَذِي الْكِفْلِ، اور کفل صاحب نصیب کو 2 دفعہ تذکرہ ہوا ہے حضرت ذی الکفل کا. اب ذی الکفل کے بارے میں فردر ڈیٹیلز نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ آپ حضرت یسع کے جو ہے وہ یسع علیہ السلام کے جو ہے وہ خلیفہ تھے، اور ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو نبوت جو ہے وہ ملی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے نیک لوگ تھے، سارے بھلے لوگ تھے. هَذَا ذِكْرٌ، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے. قصے ایسے نہیں سنائے جاتے، قصے نصیحت کے لیے سنائے جاتے ہیں. یہ ہسٹری بیان کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے کہ ہسٹری میں یہ ہوا. یہ نصیحت پکڑنے کے لیے سنائے جاتے ہیں کہ تم ان سے کچھ سبق سیکھ سکو، کہ جو اللہ کا ساتھ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بلندیاں ان کو عطا فرماتا ہے. ان کے لیے بار بار لکھا گیا نعم العبد، بے شک بار بار لکھا گیا، اور ساتھ لکھا گیا لہ حسن مآب، اچھا ٹھکانہ ہے ان کے پاس، وہ ہمارے نزدیک ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا، ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے.
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ پھر ایک اوپن لیٹر سب کے نام ایشو کر دیا گیا، اور بے شک متقیوں کے لیے لحسن مآب، یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے، ان کا لوٹنا اچھی جگہ پہ ہوگا۔ تو جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھے گا، وہی سلیمان علیہ السلام کی دعا کہ اللہ ڈر اپنا میرے دل میں ڈال دے اور اپنی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت بیٹھ گئی، اس کے بارے میں پھر کہہ دیا گیا ہے لحسن مآب، یقیناً ان کے پاس ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ اچھا ہوگا اللہ کے پاس۔ تب اس میں نٹ شل رزلٹ کیا نکلا کہ ہمیشہ صبر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی اپنے بندوں، کبھی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھلونے کبھی کسی نے نہیں توڑے، ہتھی بنائے کھلونے جو ہے وہ توڑتا نہیں، لیکن جو گمان ہم اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں بندہ جیسا گمان رکھے گا ویسے جو ہے وہ میں ہوں گا، تو جو اللہ کا گمان ہے اس کو بھی نہ ٹوٹنے دیں ہم کبھی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔